انسان بے وقوف ہے، اللہ پر آرزو باندھنے والا۔ آج اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں، اس کے تناظر میں معاشرے کو دیکھا جائے نا، تو ہمارا معاشرہ صرف دوسرے حصے پر زندگی گزار رہا ہے۔ ہر انسان اپنی خواہش اور مرضی پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ شریعت اگرچہ وہاں پر منع کر رہی ہو، رکاوٹ پیدا کر رہی ہو، شریعت حرام کہہ رہی ہو، ناجائز کہہ رہی ہو، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اپنی طبیعت کی سنتا ہے اور شریعت کو پیچھے رکھتے ہوئے طبیعت کو فوقیت دیتا ہے، پراتھمکتا دیتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے۔ ایک مثال نہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں کھڑی ہو جائیں گی اگر پیش کرنے لگے کہ کہاں کہاں پہ ہم اپنی طبیعت کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی طبیعت کو پراتھمکتا دیتے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو سردی کے موسم میں آپ کی طبیعت کہتی ہے ٹھنڈا پانی سے وضو کرو گے تکلیف ہوگی، سردی میں نکلو گے پریشانی ہوگی، بستر میں بہت آرام سے سو رہے ہو، سوئے رہ جاؤ۔ طبیعت کی سنا نماز چھوڑ دی ہم نے، کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہوئی کہ ہم نے جو انجام دیا وہ کتنا بڑا جرم تھا، اللہ اس سے کتنا ناراض ہوا۔ شریعت کی بات کو ہم نے فوقیت نہیں دی، پراتھمکتا نہیں دی، اپنی طبیعت کو آگے بڑھا لیا۔ شادی بیاہ میں ڈی جے بجاتے ہیں لوگ۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اکبر بھائی نے ان خرافات سے اپنے گھر کی شادی کو محفوظ رکھا ہے، مکمل طریقے سے ایک دم۔ انہوں نے بہت تفصیل سے ہم کو بتایا کہ کس نہج پر ایک دم شادی کرنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ عموماً لوگ 25 ہزار روپے دے دے کر کے ڈی جے ساؤنڈ بک کرتے ہیں۔ اور ایک المناک واقعہ میں سناتا ہوں، ہمارے جانکاری میں ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس نے لاک ڈاؤن میں اپنے بیٹے کی شادی کرائی تھی، جس میں کچھ خرافات نہیں کر پایا تھا۔ لاک ڈاؤن کے بعد جب بیٹے کی شادی دوبارہ دوسرے بیٹے کی کرنے لگا تو اس نے ڈبل ڈی جے ساؤنڈ کیا، ڈبل ڈی جے ساؤنڈ کیا۔ پوچھنے پر کہا کہ ایک تو وہ جو لاک ڈاؤن میں نہیں کر پائے تھے اس کے بدلے میں لیے ہیں، 50 ہزار روپے ڈی جے ساؤنڈ میں لگاتے ہیں اور اسے خرچ کر کے لے جاتے ہیں اور بجاتے ہیں۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ یعنی ہماری طبیعت نے کہا تھا کہ بیٹے کی شادی ہے ذرا بجا لو دھوم سے، شریعت منع کرتی رہ گئی، اس کی ہم نے نہیں سنا، اپنی طبیعت کی سنا۔ شریعت کہتی رہی پٹاخے مت پھٹاؤ، یہ بھی جرم ہے، ہم نے اس کی نہیں سنی۔ 50 ہزار روپے کی کہ پٹاخے لے جا کر کے لڑکی کے دروازے پر پھوڑ دیے۔ اور تماشا تو اس وقت اور بڑا ہو جاتا ہے جب لڑکی والوں ہی سے پیسہ لے کر اس کے دروازے پر پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ شادی میں جب بات چیت ہوتی ہے نا تو کسی مولوی کو جلدی سے ڈر سے لوگ نہیں بلاتے ہیں۔ مولانا صاحب کو، حضرت کو، قاری صاحب کو بلاؤ گے تو بڑھیا سے نہیں ڈیمانڈ کر پاؤ گے، اچھی طرح سے بات چیت نہیں سیٹ ہو پائے گی۔ آج ان کو رہنے دو سائیڈ ہی میں، بلکہ اسپیشلی سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ بعض علماء کو پھوڑ کے کہہ دیتے ہیں حضرت آپ بعد میں آئیے گا، پہلے ہم لوگوں کا کام ہو جانے دیجئے گا۔ اور بٹھا کر لڑکی والوں کو ایسے چواتے ہیں جیسے کوئی سرسوں سے تیل چواتا ہے۔ جہاں تک ان کو امید رہتی ہے کہ بس یہاں اب لاسٹ حد پر ہم پہنچ گئے، وہاں تک چوا کے لے لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں پٹاخے نہیں پھوڑوں گا، جائیے میں نے 50 ہزار آپ کو چھوڑ دیے، یا یہ نہیں کہتا شریعت کے مطابق شادی کروں گا، 1 روپے کا ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ الحمدللہ آج ایک شادی ایک مثال بن رہی ہے ہمارے لیے، یہاں ڈیمانڈ نہیں ہوا ہے، اس شادی میں بڑی ہی فراخ دلی کے ساتھ یہ رشتہ طے ہوا ہے الحمدللہ۔ تو بس ایسے ہی نکاح اپنے گھروں میں بھی کرنے کی کوشش کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا آرزو باندھا، تم نے اپنے نفس کی پیروی کی یا شریعت کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ پر آرزو باندھے رہتے ہیں اس قدر مضبوط کہ شب قدر، شب برات میں اگر امام صاحب نے اعلان کر دیا 12 رکعت نماز پڑھ کے مخصوص انداز میں دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ آدمی گیا مسجد میں مخصوص طریقے سے نماز پڑھا، عشاء کی نہیں، فجر کی نہیں، وہی مخصوص نماز پڑھا، اور دعا مانگ کر بار بار آسمان کی جانب دیکھتا ہے کب آئے گا، کب آئے گا، دعا تو مانگا ہوں، نتیجہ کب پورا ہوگا۔ اگر صبح ہو گئی اور رزلٹ سامنے نہیں آیا نا تو فوراً امام صاحب کو پکڑتے ہیں، امام صاحب آپ لوگ بھی جو ہے نا
تقریر میں جو سو بولتے ہیں، ہم نے تو بہت جی لگا کر دعا کیا تھا، من سے مانگا تھا، کہاں میری دعا قبول ہوئی؟ ہمارا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ پر آرزو باندھے ہوئے کہ جو کہیں گے اللہ فوراً پورا کر ہی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر جن کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے، قرب خاص عطا فرمایا ہے، وہ کلیم دعا مانگتے ہیں، مولا یہ فرعون بڑا ظالم ہے، اس نے بہت ستایا ہے مجھے، اسے کیفر کردار تک پہنچا دے، اس کے ظلم اور شر سے ہمیں بچا۔ پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیج کر کے انہیں مژدہ سنایا، میرے کلیم آپ کی دعا میں نے قبول کر لی ہے، اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ دعا مانگا انہوں نے، اور دعا مانگنے کے کتنے دنوں کے بعد رزلٹ سامنے آیا معلوم ہے؟ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال کے بعد، اس دعا مانگنے کے 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو کر کے مارا۔ اس درمیان میں ایک مرتبہ بھی کلیم اللہ نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر اللہ سے یہ نہ عرض کی کہ مولا تو نے دعا تو قبول کر لی ہے، فرعون مر کہاں رہا ہے؟ 40 سال تک صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ استقلال پیدا کریں۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل، بندے کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ اللہ پوچھے گا ان سے 5 چیزوں کے بارے میں، جب تک وہ ان 5 کے بارے میں جواب نہیں دے گا انہیں وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی شاعر انٹرنیشنل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے زندہ باد زندہ باد۔ آپ دیکھیے شہنشاہ ترنم حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم پوچھے گا بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں، جب تک وہ جواب نہیں دے گا انہیں اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں سے وہ ہٹے، قدم ہٹ نہیں سکے گا۔ پوچھا کیا جائے گا؟ ان عمرہ فیما افناہ، بندے سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بندے بتاؤ میں نے تم کو جو 60 سال کی عمر عطا کی، اس 60 سال کی مدت کو تم نے کہاں فنا کر دیا؟ کتنی میری عبادت تم نے کی؟ کیا کیا میری فرما برداریاں تم نے کی؟ وہ بتاؤ، اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم کیا حساب دیں گے اللہ کے حضور؟ 60 سال کی زندگی اگر ہم نے پائی ہے تو 60 سال کی زندگی میں روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1/3 تو ہم سو لیتے ہیں۔ 60 سال میں سے 1/3 سونے میں نکال دیجئے تو 20 سال سونے میں گزر گئے۔ پھر روزانہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، اگر وہ 1/3 60 سال میں سے نکال دیں تو 20 سال کا عرصہ وہ بھی گزر گیا، بچتا ہے 20 سال۔ پھر ہم نابالغی کی عمر جو گزارے، لاپرواہی کی زندگی، دیہاتوں میں گلی ڈانگ کھیلتے ہوئے یا آج کے زمانے میں فری فائر کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، حسن زن رکھیں تو اور کچھ کہہ لیں، تو یہ سب کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی گزار دی۔ اب بتائیے اگر صحیح طریقے سے اپنا محاسبہ اور حساب لگانے لگے تو اللہ کی عبادت ہم نے کیا کی ہے وہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ ایک اللہ کے اپنی عمر میں سے روزانہ 1 گناہ کیا ہوگا تو کتنے گناہ ہوئے ہوں گے؟ جب نتیجہ سامنے آیا نا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اب کہنے لگے اچھا میں نے 1 گناہ کا حساب کیا تھا، اگر روزانہ 10 گناہ میں نے کیے ہوں گے تو کتنا گناہ ہوا ہوگا؟ اب جب دوبارہ انہوں نے حساب لگایا اور رزلٹ سامنے آیا تو پھر زمین پر گش کھا کر گرے تو جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ کیا تھا ان کا نفس، کیا ان کا محاسبہ تھا، خدا کا خوف دل میں کتنا مضبوط بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کرنے لگے نا تو 24 گھنٹے میں شاید
ایک آدھ گھنٹہ ہم نیکی میں گزارتے ہیں، ورنہ 24 گھنٹے میں سے جتنی دیر سوئے رہتے ہیں اتنی ہی دیر ہم سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، ورنہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کردار سے دوسروں کو برابر نقصان پہنچتا رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ سکون سے نہ ہم رہتے ہیں نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا ہوا رہے، محفوظ رہے۔ تو آقا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا اس کے بارے میں کہ بتاؤ اس عمر کو تم نے کہاں کھپا دیا جو میں نے تمہیں دی تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، دوسرا سوال کرے گا وَأَنْ عِلْمٍ فِي مَا فَعَلَ، اے میرے بندے بتاؤ جو علم میں نے تمہیں دی تھی اس علم پر تم نے کیا کیا عمل کیا ہے؟ تمہیں پتا تھا نماز فرض ہے، تمہیں پتا تھا زکوٰۃ فرض ہے، تمہیں پتا تھا صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، تم نے ان اعمال میں کن کن کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے، اس کا حساب دو۔ آگے ایک اور بہت خاص بتا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ پروردگار عالم پوچھے گا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے بتاؤ یہ مال جو تم نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا اس کو کہاں سے کمایا تھا؟ کہاں سے کمایا تھا وہ بتاؤ تم۔ کوئی یہ بھی جواب دے گا اللہ کے حضور، کوئی دے گا اللہ کے حضور یہ بھی جواب کہ ہم نے فون لگایا ایک بندے کو، سبز باغ دکھایا اسے، اور فون کے ذریعے سے ان کے گھر کی ساری تجوری خالی کرا لی میں نے چند سیکنڈ کے اندر۔ اپنی دنیا سجانے کے لیے، اپنی دنیا بسانے کے لیے اس نے پیسے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھا تھا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ باپ کے علاج کے لیے رکھا تھا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ کس غرض سے کمایا تھا، کتنی محنت و جتن کے ساتھ اکٹھا کیا تھا، مجھ کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے بس سبز باغ دکھایا، اڑا لیا اور اپنی زندگی کو عیش و آرام کے ساتھ میں گزارنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا؟ نہیں، یقیناً پروردگار عالم اتنا سخت پکڑے گا کہ اس کی پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ رب تو خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور تاکیدات کے ساتھ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ ضرور بہت سخت ہے۔ کون بچائے گا اس رب سے؟ اشباہ والنظائر کے حاشیے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کا ناجائز طریقے سے 1 روپے کا چھٹا حصہ بھی ہڑپ کر کھا لیا ہوگا، 1 روپے کا 1 درہم کا چھٹا حصہ بھی ہڑپ کر کے ناجائز طریقے سے کھا لیا ہوگا، تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ 1 روپے کا چھٹا حصہ بھی ناجائز طریقے سے کھا لیا۔ اس دنیا میں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو کروڑوں کروڑ لوگوں کے اڑا لیے گئے ہیں۔ تو ڈریں اس رب سے جس رب کے حضور ہمیں حساب دینا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے؟ وہ جب حساب دو، جب تک حساب نہیں دے گا ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پوچھے گا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ بھی سوال ہوگا، وہ مال تم نے خرچ کہاں کیا یہ بھی بتاؤ۔ کمایا تم نے جس ذریعے سے جیسے بھی، اس کا تو حساب دینا ہی پڑے گا، ساتھ میں یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ وہ مال تم نے خرچ کہاں کہاں کیا۔ اگر جائز مصرف میں کیا تو جواب آدمی بڑی ہی آسانی کے ساتھ دے لے گا، اور اگر غلط مصرف میں خرچ کیا تو وہ پھنس جائے گا اللہ کے حضور۔ اخیر میں پروردگار عالم ایک سوال فرمائے گا وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے میرے بندے بتاؤ جو جسم میں نے تم کو دیا، یہ خوبصورت جسم تم نے اسے پرانا کہاں کر دیا، اسے تم نے بوڑھا کر کے کہاں سے لایا؟ کتنا تم نے اس خوبصورتی کو اللہ کی بارگاہ میں لگایا، اللہ تعالیٰ کے لیے لگایا۔ جسم دیا اللہ تعالیٰ نے، بے ہنگم طریقے سے زندگی گزارتے جا رہے ہیں، نہ اس کی کوئی پرواہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس
جیسے ہیں ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے اس حالت میں رہنا ہے، کیا علاج معالجہ کرانا ہے، جسم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمیں دی۔ یہ جسم اگرچہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ کی ملکیت ہے، مگر پھر بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں مستعار ملی ہوئی ہے، تو اب اس کو ناجائز مصرف میں لگا کر کے، ناجائز مصرف میں خرچ کر کے اللہ کے حضور جواب دینے سے تو پھنسیں گے نا۔ اس لیے ان چیزوں پر خاص دھیان دیں کہ زندگی گزاریں تو اچھی زندگی گزاریں۔ حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ کے حضور تمہارا حساب لیا جائے۔ وہاں حساب دینے سے پہلے اس دنیا میں خود اپنا حساب کر لو۔ جب بستر پر چلے جائیں، کوئی نہ ہو آپ کو ڈسٹرب کرنے والا، اس وقت آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچئے گا کہ آج کم سے کم اس 24 گھنٹے میں صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے کتنی نیکی کے کام کیے ہیں اور کتنے برائی کے کام کیے ہیں۔ اس چیز کا محاسبہ اگر آپ کریں گے نا تو نیکی اور بدی کا توازن برقرار رہے گا۔ آج جس زندگی میں ہم اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہیں اور جس طرز سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر اسی طرز کی زندگی بے ہنگم گزرتی رہی نا، قیامت کے دن نیکیوں کا پلہ نہایت ہلکا ہوگا اور گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ توازن ضروری ہے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کریں۔ قرآن فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب آپ نیکی کریں گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ کے فضل سے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا یزال المؤمن بخیر ما کان لنفسہ محاسبہ، انسان برابر بھلائی پر رہے گا جب تک وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے گا۔ جس دن یہ کام چھوڑ دے گا اسی دن وہ راہ راست سے بھٹکے گا اور بھلائی سے نکل کر کے برائی کی جانب چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے اپنے نفس کا محاسبہ ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام کیسے محاسبہ کرتے تھے، قرآنی آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹٹولتے کیسے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، غسیل الملائکہ ہے، رسول پاک سے محبت اتنی تھی کہ شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ سوئے، اعلان جنگ ہو گیا، رسول اللہ نے جنگ میں جانے کے لیے کہا ہے، رسول پاک کا نام سنتے ہوئے جنون میں نکلے گھر سے، دیوانگی کے عالم میں بغیر غسل کیے ہوئے چلے گئے میدان جنگ میں، اور میدان کارزار میں داد شجاعت دیتے دیتے شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور غسل دلایا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے جنازے کو غسل دلایا گیا، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں، نافقا حنظلہ، نافقا حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، فرمانے لگے، سبحان اللہ ما تقول، اے حنظلہ سبحان اللہ، تم کہہ کیا رہے ہو یہ سی بات؟ ارے منافقت کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ رسول پاک کے دور میں منافق ہونے کا مطلب مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن۔ تم منافق ہو گئے، یہ بات تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ حتی کأننا رأی عین۔ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، ہمارے آقا جنت اور جہنم کا ذکر فرماتے ہیں، تو اس طرح سے ہم ان کے ذکر کو سنتے ہیں کہ گویا لگنے لگتا ہے ہماری نظروں کے سامنے وہ سارے منظر ہیں، جنت کے نظارے ہماری نظروں کے سامنے، جہنم کی ہولناکی ہمارے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، دل میں خوف اور دہشت پیدا ہو جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آفَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيِّعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا۔ کہتے ہیں پھر ہم آتے ہیں اپنی بیوی کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے مال و دولت کے درمیان،
تو ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. لگتا ہی نہیں کہ کبھی میں نے جنت کا تصور کیا تھا, جہنم کے بارے میں بھی اپنے دل میں اس طرح کا گمان پیدا کیا تھا. ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, ذہن سے نکل جاتی ہے. یہ جو دو حالتیں ہماری ہو گئی, ایک تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تب کی حالت, اور ایک وہ حالت جب گھر آ جاتے ہیں. وہاں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جنت و جہنم کے نظارے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں, اور گھر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سب بھلا بیٹھتے ہیں, دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. تو بس اسی بات کو حضرت حنظلہ نے منافقت سے تعبیر کر دی کہ ہمارے اندر یہ دو کیفیت کیسے پیدا ہو گئی. اس کا مطلب میں منافقت کی راہ پر چل پڑا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے واللہ انا لنلقى مثل هذا, اے حنظلہ قسم ہے رب کی, میں بھی اپنے اندر اسی کیفیت کو پاتا ہوں. میرے اندر بھی یہی بات پائی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب بال بچوں میں گھر میں جاتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے. دیکھیے کیسے حساب کر رہے ہیں اپنے نفس کا, جبکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مژدہ سنا دیا ہے, تم جنتی ہو, جو چاہو کرو. اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں میں بھی اپنے اندر یہی کیفیت پاتا ہوں. اب دونوں صحابی چلے, کہتے ہیں فانطلقت انا وابو بکر حتى دخلنا على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت نافقا حنظلہ یا رسول اللہ. کہتے ہیں پھر میں اور حضرت ابو بکر دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے, اور جب رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو وہی بات پھر عرض کی, یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے. حضرت حنظلہ سے رسول پاک نے فرمایا وما ذاکا, اور یہ کیا ہے اے حنظلہ, تم کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے اندر منافقت کیسے آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت حنظلہ عرض کرتے ہیں فقلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنہ, اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بارگاہ میں جب ہوتے ہیں اور آپ جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے, ہم اس کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے, آج ہمارے جھارکھنڈ سرکار کے ایک معزز اور محترم منتری عالی جناب عزت مآب جناب حفیظ الحسن صاحب, وعلیکم السلام, حفیظ الحسن صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کی صحت یابی کی دعا فرمائے. یہ ہمارے پورے جھارکھنڈ کے لیے, ہم مسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہماری عزت و آبرو ہے اور ایک دھرم ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میری طرف توجہ دیں, میں حدیث پاک آپ لوگوں کو سنا رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ سنیں پھر میری گفتگو ختم ہو جائے گی. درود شریف ایک بار پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت حنظلہ نے اپنی وہ ساری کیفیت سنائی. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو منظر نظر میں جنت اور جہنم کا سمایا ہوا ہوتا ہے, ساری چیزوں کا گویا ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسی حالت ہماری ہوتی ہے. مگر پھر جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ غور سے سنیں. آپ ارشاد فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعتا و ساعتا. کہیے سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حنظلہ, جس حالت اور جس کیفیت میں تم میری بارگاہ میں ہوتے ہو, اگر اسی حالت اور اسی کیفیت میں تم برابر رہنے لگو, جس کیفیت میں اور جس حالت میں میری بارگاہ میں تم رہتے ہو, تمہارے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہی کیفیت برابر تمہارے اندر رہنے لگے تو سنو, تم اگر اپنے گھروں میں اپنے بستروں پہ بھی رہو گے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے. اگر تم راستوں میں بھی چلو گے تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے راستوں میں تمہارے لیے صف لگا کر کھڑے رہیں گے. لیکن اے حنظلہ گھڑی گھڑی کی بات ہے, جب تمہارے اندر میری بارگاہ میں موجودگی میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے,
تو اسی کیفیت کو تم برابر رکھنے کی کوشش کرو. اگر اس کیفیت پر برقرار رہ جاؤ گے تو تم سے فرشتے بھی مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے. وہ کیفیت ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور ایمان کی حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اس دنیا میں ایمان کی لذتوں کو پا سکیں. ایمان کی حقیقت کیسی ہے؟ ایک حدیث اور سن لیں. حضرت حارث ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا، حضرت حارث ابن مالک انصاری سے، کیف اصبحت یا حارث، اے حارث تم نے آج صبح کیسے کی، تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ تو حضرت حارث کہتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے حقیقت کے ساتھ مومن ہو کر کے صبح کیا ہے، ایمان کی حالت میں نے صبح کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انظر ما تقول فإن لكل قول حقیقہ فما حقیقت ایمانک. اے حارث غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں ایمان کی حالت میں حقیقت کے ساتھ صبح کرتا ہوں؟ میرے آقا نے جب یہ سوال کیا تو حضرت حارث ابن مالک نے جواب کتنا عمدہ دیا، سنیے. وہ کہتے ہیں ازفت نفسی یعنی دنیا واسہرت لیلی وازمات نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتداغون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت فألزم عبد نور الله قلبه. فرمانے لگے حضرت حارث بن مالک کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے بالکل علیحدہ کر لیا ہے، دنیا سے بالکل میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رأس کل خطیہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو وہ کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو دنیا سے جدا کر لیا ہے، اور کہنے لگے وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، اور میں راتوں کو جاگتا ہوں، رات رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. وَأَزْمَاتُ نَهَارِي، اور میں دن بھر پیاسا رہتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزے کی حالت میں دن کرتا ہوں میں. کہنے لگے اور گویا کہ میں اللہ کے عرش کو کھلی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اس زمین پر بیٹھے بیٹھے رب عرش الہی کو میں کھلی نظروں سے دیکھ رہا ہوں. اس طرح سے میرے سامنے عرش الہی کھلے منظر کے سامنے کھلے منظر کے ساتھ رہا کرتا ہے، میں اللہ کے عرش کو دیکھا کرتا ہوں. ایمان کی میری یہ حالت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی پر بس نہیں بلکہ میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں اپنی نظروں کے ساتھ کہ جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ منظر بھی اپنی نظروں کے ساتھ رہتے ہیں. کہنے لگے اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جہنمی ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، بغض و حسد میں پریشان ہیں، یہ حالت ان کی بنی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی یہ کیفیت اور حالت سنی کہ یہ دنیا میں رہے رہے جنت اور جہنم اور عرش الہی کو کھلی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تو کہنے لگے عرفتا، اے حارث ابن مالک تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے. سبحان اللہ، تم نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا ہے. فلزم، تو اسی پر ثابت قدم رہو. ایک بندہ ہے اللہ کا جن کے دل کو اللہ نے منور کر دیا ہے، تو تم وہ بندے ہو جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے. میرے بھائیوں اپنے دلوں کو منور کریں اور اللہ کے خوف سے اپنے دلوں کو مزین کریں. خشیت الہی اگر دلوں میں پیدا کر لیا تو کبھی بھی کوئی جرم کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھے گا. سارے جرم کرنے سے آپ ڈریں گے، آپ کو اللہ کے حضور حساب دینے کی فکر ہوگی اور انشاءاللہ العزیز گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنین کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خشیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.